آج میں اس اپنی گزشتہ ویڈیو سے ہی لنک کر کے اس کو ویڈیو کو بناؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ لفظ میں ایک کرنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جو پاکستان میں اور اس کے اوپر بہت لیدے ہوئی ہے، اس پہ بھی میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے ڈاکٹر جناب مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں، مولانا ڈاکٹر طارق جمیل صاحب، بہت ہی انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ سا ہوا ہے کہ ان کو کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور بہت زیادہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے کچھ میڈیا کے اوپر یا لوگوں پہ کچھ تبصرہ کیا تھا۔ وہ تبصرہ صحیح تھا، غلط تھا، اس پہ بہت بحث ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ پاکستان میں ایک بہت بڑی ایک وبا ہے جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں، اور وہ وبا یہ ہے کہ ہم نے کسی کو بھی معتبر رہنے نہیں دینا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو بھی کوئی تھوڑا سا بھی کوئی جس کو عزت ملتی ہے، ہم اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا ایک نقطہ ڈال کے گندگی کا کوئی وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آدمی بھی ہم جیسے ہی ہے، وہ بھی نمبر 2 ہی ہے، نمبر 3 ہے، نمبر 4 ہے، مطلب اس قسم میں بات کرتے ہیں۔ آپ نام لیجئے، ڈاکٹر قدیر خان کو کتنا آسمان پہ بٹھایا، پھر زمین پہ لے آئے، پھر ہم نے مولانا جو عبدالاستاد ایدھی صاحب تھے کتنا اٹھایا، پھر اس کو وہاں پہ لے آئے۔ یعنی بہت سی مثالیں ہیں، آپ دیکھتے جائیں، گنتے جائیں، اور آپ کو نظر آئے گا کہ جس کو بھی ہم نے عزت دی پہلے، پھر اس کو ہم زمین پہ گراتے ہیں، گھسیٹتے ہیں اس کو، پھر ہم اس کو صحیح مطلب اس کو بتاتے ہیں کہ یار بیسیکلی یو آر ناٹ، مطلب تم بالکل ہی کوئی پارسا نہیں ہو اتنے۔ جناب ڈاکٹر صاحب نے جو بھی کہا میڈیا کے حوالے سے اور پاکستان کی عمومی صورتحال کے حوالے سے، وہ بھی ایسی ہے، وہ بات ایسی تلخ بھی ہے، سچ بھی ہے، اور اس کو ماننا بھی پڑتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ چونکہ ٹیلی ویژن ایک میڈیا ہے جس کے پاس لوگوں کے پاس مائک ہے، اسکرینیں ہیں، وہ جو مرضی آتا ہے بولتے رہیں گے، اور اس کے پاس جواز ہیں، اس کے پاس بڑے بڑے دلائل ہیں ان کے پاس، تو مجھے دکھ ہوا ہے۔ اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو میں۔ دیکھیے، یہ امریکہ ہے، یہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس میں 3 لوگوں کا میں ذکر کرتا ہوں آپ کو۔ یہ کیسی قوم ہے، یہ دیکھیں، یہ قوم ابھی ترقی نہیں کر رہی۔ انہوں نے اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو کس قدر یعنی یہ چور تھے، یہ لٹیرے تھے، انہوں نے بہت سے جرائم کیے تھے جب یہ یورپ سے بھاگ کے ادھر آئے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو مطلب یہ ایسے نہیں تھے، کوئی سائنٹسٹ سب ادھر نہیں آگے تھے امریکہ میں، بہت سے ایسے تھے، بس 2 نمبر بھی تھے، ڈاکو اور چور، فراڈیے، اور یعنی ہر طرح کے لوگ آئے تھے۔ مگر فاؤنڈنگ فادرز نے جنہوں نے اس کو فاؤنڈنگ فادر کہا جاتا ہے، جنہوں نے اس کا سارے کانسٹیٹیوشن بنایا امریکہ کا، اور اس کو ایک تحریک چلائی، اور اس کے اوپر لوگوں کو اکٹھا کیا، پوری قوم کو اکٹھا کیا، اور اس میں ایک بڑا نام ہے ابراہم لنکن کا، پریزیڈنٹ تھے 16ویں، اور انہوں نے دیکھیں کہ بہت سے کام کیے، لیکن ایک بڑا کام انہوں نے یہ کیا، انہوں نے جو ہے وہ غلامی جو تھی امریکہ میں، جو کالے لوگوں کی تھی، کو غلام بنایا جاتا تھا یہاں پہ، افریقن لوگوں کو، ان لوگوں پہ غلامی کو پابندی لگا دی، انہوں نے مکمل طور پہ پابندی لگا دی ابراہم لنکن نے۔ لیکن کیا ہوا، ان کے ساتھ قتل ہو گئے۔ قتل تو ہو گئے، مگر قوم نے بہت عزت دی۔ آج ان کی تصویر نوٹ کے اوپر بھی ہے، ان کی کوٹس کو پورے یو ایس میں کوٹ کیا جاتا ہے، ان کی باتوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو بہت عزت دی جاتی ہے، ان فاؤنڈنگ فادر میں شامل کیا جاتا ہے ان کو۔ دوسرے آدمی تھے، ایک آدمی جان ایف کینیڈی، وہ بھی ایک ڈیموکریٹ پریزیڈنٹ تھے، کمال کا آدمی۔ اس نے بھی جو سیگریگیشن کے خلاف سول رائٹس کی موومنٹ تھی، اس نے اس میں ساتھ دیا۔ سیگریگیشن تھی یہاں پہ امریکہ میں، سسٹم یہ تھا کہ یہاں پہ غلامی تو ختم ہو گئی تھی ابراہم لنکن کے کہنے سے، مگر ہوا یہ کہ اس کے باوجود لوگوں کا رویہ نہیں بدلا تھا، اور وہ جو تھے کالوں کے لیے علیحدہ گھر تھے، علیحدہ علاقے تھے، ان کے لیے علیحدہ ریسٹورینٹ تھے، ان کے لیے پانی پینے کے جو نلکے تھے وہ علیحدہ تھے، اس پہ لکھا ہوتا تھا باقاعدہ، مطلب ان کو وہ وائٹ کلر کے لوگوں کے ساتھ کسی طور سے بھی وہ پاس نہیں آ سکتے، اس لیے اس کو سیگریگیشن کا پیریڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ وہ سیپریٹ تھے۔ انہوں نے کہا جی یہ بالکل سیپریٹ ہے ہم سے، ہمارے پاس نہیں آ سکتے۔ ایون کہ بسوں میں
جو تھی وہ جگہ جو تھی ان کو بیٹھنے کے لیے کالوں کے لیے پیچھے تھی, گوروں کے لیے آگے تھی, تو آپ ایک دوسرے کو مکس نہیں کر سکتے. ریسٹورینٹ میں ان ہو گئے تو پھر وہ لکھا ہوتا تھا ڈاگز اینڈ بلیک ناٹ ویلکم اوور ہیئر. تو اس قسم کی بات کہ بھی کتوں کو اور کالوں کو وہ ریسٹورینٹس میں داخلہ مانا تھا ان کا. جان ایف کینیڈی نے اس کے اوپر کام کیا اور اس تمام سیگریگیشن کو کے خلاف آئین سازی کی, قانون سازی کی, اس کو ختم کیا. وہ بھی قتل ہو گئے. مگر آج بھی جان ایف کینیڈی جو ہے امریکہ کے سویٹ ہارٹ پریزیڈنٹ مانا جاتا ہے, ان کو عزت دی ان کو. اب آپ دیکھیں تیسرا آدمی تھا, نہ وہ صدر تھا اور نہ ہی وہ کوئی کسی ریاست کا گورنر تھا. وہ تھا مارٹن لوتھر کنگ جونیئر. یہ ایک سیاہ فام آدمی ہے اور یہ بیسکلی طور پہ ایک پادری تھا, اور اس نے سول رائٹس کی موومنٹ جو تھی اس کے اندر یہ جو کالوں کے خلاف جو بھی ہو رہا تھا اس کے خلاف اس نے آواز اٹھائی تھی, اور بہت مضبوط آواز اٹھائی تھی. اور اس نے اس کے لیے پورے امریکہ میں پورے امریکہ کی سیاست میں ایک بہت ہی مثبت کردار ادا کیا تھا کہ کسی طرح سے کالوں کے خلاف جو اس قسم کے غیر انسانی اور غیر معاشرتی, جس کا کوئی سینس نہیں بناتا, اس قسم کے قوانین تھے, ان کو ختم کیا جائے اور لوگوں کو, کالوں کو بھی وہی تمام حقوق حاصل ہوں جو کہ امریکہ میں کسی بھی دوسرے امریکن کو تھے. یہ شخص بھی قتل ہو گیا. یہ تینوں لوگ قتل ہوئے. آپ جانتے ہیں ان کو قتل کرنے والے زیادہ تر لوگ جو تھے, یعنی مارٹن لوتھر کنگ کو کالوں نے قتل کیا, اور جو باقی دو لوگ تھے ان کو وائٹ لوگوں نے قتل کیا. مگر امریکہ کا کوئی ایک چھوٹے سے چھوٹا شہر بھی نہیں ہے آج بھی جہاں پر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے نام سے کوئی سڑک منسوب نہ ہو. بڑی سڑک ہو یا وہ چھوٹی سڑک, ایک سڑک لازمی نظر آئے گی پورے امریکہ کے اندر. اس طرح سے یہ لوگ عزت دیتے ہیں. یعنی آپ وہی جو گورا ہے جن کے خلاف اس نے موومنٹ چلائی ہوئی تھی, اور وہی گورا جس نے جان ایف کینیڈی, وہی گورا جس نے گوروں کے خلاف یو کین سے کالوں کے حق میں قانون سازی کروائی اور قوانین بنائے, اس کے نام پہ ایئرپورٹس ہیں, سڑکیں ہیں. پورے امریکہ میں کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی سڑک نظر آ جائے گی. اس طرح ابراہم لنکن ہے, اس کی تصویر تو ذرا کرنسی نوٹ کے اوپر بھی ہے, کرنسی نوٹ پر بھی اس کی تصویر ابھی بھی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار خدا کا واسطہ ہے, اگر مولانا طارق جمیل صاحب ایک عالم دین ہے, ایک نیک آدمی ہے, اور وہ ایک بہترین کام کر رہے ہیں, چلو غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن کیا غلطی ہوئی ہے؟ آپ کو یہ بتایا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ اس بات کو مان نہیں رہے, بلکہ الٹا اسی بندے کو جھوٹا کر کے اس کو آپ نے بالکل ہی ایسا کر دیا جیسے وہ ایک آپ جیسا یا میرے جیسا آدمی. ایسا نہیں ہے. دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں, دوسروں کی عزت کیجیے, اسی سے قومیں بنتی ہیں. اگر آپ زندہ قوم ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ایسی قوم بننا چاہتے ہیں, ایسی نسل بننا چاہتے ہیں جو لوگوں کو ترقی دے گی یا جس میں لوگوں کی عزت ہوگی, تو خدا کی قسم اگر آج ہم ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے, ان کو ایک مقام دیا ہے, یا جن کو علم دیا ہے, اگر ان کو بھی ہم ذلیل اسی طرح سے کرتے رہیں گے, تو پھر میرے جیسے بندے کی تو ناممکن ہے کوئی بندہ عزت کرے. تا وقت ہے کہ مجھے بھی جھوٹا ہی ہونا پڑے گا, چور یا فضول قسم کی حرکتیں کروں گا تو پھر, لیکن پتہ ہے آپ کو کسی کی عزت نہیں ہوتی ایسے لوگوں کی جو جھوٹے ہوتے ہیں, ویسے ہوتے ہیں. تو مولانا طارق جمیل صاحب پہ پلیز ان پہ ہاتھ ہولہ رکھیں اور ان کی عزت کیجیے. ہر اس شخص کی عزت کیجیے جس کے پاس علم ہے, اور ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھیے. میں تو یہ خیال کرتا ہوں, کیونکہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو طارق جمیل صاحب, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں جو قوم کے کچھ لوگوں نے آپ کی دل آزاری کی ہے, بٹ آئی مسٹ سے کیپ اٹ اپ, اینڈ اللہ جس کو عزت دیتا ہے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلیل و خوار کرے. تو یہ تو تھی طارق جمیل صاحب کے حوالے سے. میں چاہتا میں اس کو میں بیان کروں, اور اگر کسی کو یہاں سے کچھ بات اچھی لگتی ہے تو پلیز لوگوں تک پہنچائیں. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات, اور
اس حوالے سے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میاں بیوی کے تعلقات میں سب سے اہم چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ دنیا کا پہلا ریلیشن شپ میاں بیوی کا ہے. ہمیں اسی ریلیشن شپ کو کے گرد اور اسی ریلیشن شپ کے گرد ہمیں پورے معاشرے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے ڈھانچہ کھڑا ہے. پورا معاشرہ اس کے اوپر اس ڈھانچے پہ کھڑا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ڈھانچہ جو ہے وہ کھڑا ہے میاں بیوی کے اوپر، مگر ہم نے ساری طاقت جو دے دی ہے وہ باقی لوگوں کو دے دی ہے. ان دونوں اس ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے جو مطلب دوسرے لفظوں میں جو اس کی ڈوریاں ہیں دوسرے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑ لی ہیں، جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. یعنی میرے ماں باپ کا یا میرے بہن بھائیوں کا میری بیوی سے ایز سچ ڈائریکٹلی کچھ لینا دینا نہیں ہے. بس ان کی بہو ہے یا میرے بھائیوں کی بھابھی ہے وہ، یا میں اس کا بہنوئی ہوں، اس کی بہنوں کا، یا اس کے باپ کا میں داماد ہوں. دیکھیے ماں باپ کی عزت کے اوپر تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو. لیکن یہ فرما برداری کو مس انڈرسٹینڈ کرنا، مس انٹرپریٹ کرنا کہ بھی وہ کچھ لفظ میں ادا نہیں کر پاتا اور سے آئی ایم سوری دیٹ فار دیٹ. اس لیے کہ میری زبان میں ایک لکنت ہے اور میری زبان میں ایک پرابلم ہے. میں جب بولتا ہوں بڑی ہمت کر کے آپ کے سامنے آیا ہوں، مجھے یقین ہے آپ درگزر کریں گے اس قسم کی غلطیوں کو. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بھول گیا ہوں یار. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ فرما برداری تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. فرما برداری تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا کہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں آپ. لیکن اس کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آپ. دیکھیں فرما برداری ہوتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا بہت زیادہ خیال رکھوں، ان کی عزت کروں، اور ان کی شان میں جب ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو میں ان کو کسی طرح سے بھی کوئی کسی چیز کی کمی نہ دوں اگر ان کو ضرورت پڑے تو. مگر یہ نہیں ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ اب میرے باپ یا میری ماں ہی طے کرے گی کہ میری بیوی جو ہے اس نے کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے، میرے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس نے کھانا کب کھانا ہے، کھانا کب نہیں کھائے گی، کپڑے کیسے پہنے گی، سوئے گی کیسے، جاگے گی کیسے، کب اپنے ماں باپ کے گھر جائے گی، کب وہ خدمت جو ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کی بھی کرے گی، میری بڑی بہن کی بھی کرے گی. یہ نہیں ہے. وہ میاں بیوی ہیں. ان میاں بیوی کو حق ہے کہ وہ آپس میں زندگی گزاریں گے اور ماں باپ کی عزت کریں گے، فرما برداری کریں گے دونوں کے ماں باپ کی، یعنی لڑکی کے ماں باپ کی بھی اور لڑکے کے ماں باپ کی بھی، دونوں کی عزت کی جائے گی. مگر وہ عزت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ڈومین میں رہیں گے، ماں باپ اپنے معاملات میں رہیں گے، تا وقتے کہ اگر اولاد جب بھی مشکل میں آئے گی، چاہے وہ شادی کی وجہ سے مشکل میں آئی ہے یا اس کے علاوہ مشکل میں آئی ہے، تو ماں باپ اس میں انٹروین کر کے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں، مگر کنٹرول نہیں کر سکتے ان کو اس طرح سے کہ وہ شادی کو بھی کنٹرول کریں، ان کی نجی زندگی کو کنٹرول کریں. یہ نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. یہاں بات ہو رہی ہے ان کی پرسنل لائف کو، ہسبینڈ وائف کی لائف کو کنٹرول کرنے والا جو معاملہ ہے اس میں فرما برداری کا کوئی تعلق نہیں ہے. فرما برداری تو معاملات میں دوسروں میں ہے. یعنی مطلب میں نے باپ کے سامنے جب بات کروں تو عزت سے کروں، اور اس کے سامنے میں کوئی فضول واہیات قسم کی گفتگو نہ اپنے بہنوں سے کروں، نہ اپنی ماں سے کروں، نہ کسی اور سے کروں. معاشرے میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرے ماں باپ کی عزت جو ہے اس میں کمی آتی ہو. یعنی یہ فرما برداریاں ہیں. ماں باپ کے سامنے سچ بولوں، جھوٹ نہ بولوں، کوئی ایسا کام جس سے ان کو دکھ پہنچے. یہ نہیں ہے کہ جناب فرما برداری ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ میری اپنی بیوی کو جوتے مار، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے. بات یہ ہے کہ اگر میں صحیح ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ اگر ہمارا ہوگا نا، تو میری بیوی میرے ماں باپ کی کبھی بےزتی نہیں کرے گی، ان کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کرے گی. وہ ان کے ساتھ اتنی ہی عزت کرے گی جتنی میں عزت کرتا ہوں، اور میں اس کے ماں باپ کی بھی اتنی ہی عزت کروں گا جیسے وہ اپنے ماں باپ کی عزت کرتی ہے. یہ تھوڑا ٹائم تو دیں، اس کو تھوڑا گیپ تو دیں. ہم نے تو اس کو بہت ہی کلوز رکھ کے، بہت ہی اس کو اپنے کلوزلی اپنا ڈومین سمجھ کے ماں باپ نے اپنے بچوں کی لائف کو پورا کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مسائل آ رہے ہیں. اب آپ سمجھیے گا، طلاقیں ہو جاتی ہیں، وہ طلاقیں ہو رہی ہیں، اور جو لوگ طلاق نہیں جن کو ہوئی جانتے ہیں وہ کس کرب میں رہ رہے ہیں. ایز اے ماں باپ کیا ہم دیکھ نہیں رہے؟ ہم اگر نظر نہیں آ رہا اور دیکھنے کے باوجود بھی ہمیں خیال نہیں آ رہا، تو ہمیں کون سمجھائے گا
कैसे हम समझाएंगे? ता वक्त है कि आपका बेटा, आपकी बहू या आपकी बेटी आपकी जो है वो आपको सीधा सा खरा सा कुछ जवाब दे दे कि बस करें, मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दें, ये बहुत तकलीफ पहुंचेगी आपको, और हमें फिर पहुंचती है। फिर आप औलाद को नाखलफ कहते हैं, फिर कहते हैं दुनिया में मुझे बड़े दुख मिले, मुझे औलाद भी दुख दिया, लेकिन आपने गौर नहीं किया कि आप अननेसेसरी दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाजी कर रहे हैं। एज ए माँ बाप आपका जो किरदार है उसको पहचानें, उसको समझें। देखें, हमें शुरू से ही अपनी औलाद को, बेटी को या बेटा हो, ये मेरा मानना है, और इसी तरह से मैंने अपनी औलाद की तरबियत की है कि मैंने उनको अच्छा बेटा नहीं बनाया, ना मैंने अपनी बेटी को अच्छी बेटी बनाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ, मैंने ये कोशिश की है कि मैं अपने औलाद को मैंने अच्छी मियाँ बीवी फ्यूचर में, क्योंकि मेरे बेटे ने भी शादी करनी है तभी उसकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी, और मेरी बेटी की भी शादी होगी तभी उसकी ज़िंदगी मुकम्मल होगी, और तभी उन्होंने ज़िंदगी शुरू करेंगे वो। देखिए, अगर मैंने अपने बेटे को सब अच्छा बेटा ही बनाऊंगा ना, तो मुमकिन है वो बहुत नाकाम हस्बैंड साबित हो, या मेरी बेटी बहुत नाकाम बीवी साबित हो। वो मेरी अच्छी बेटी तो बन जाएगी, मगर नाकाम बीवी साबित हुई अगर मेरी बेटी या मेरा बेटा, तो यकीन कीजिएगा इसका दुख ज़्यादा मुझे ही होता है, मुझे ही रोना आता है, मुझे ही इसके ऊपर रह के याद आता है कि मैंने क्या गलती की है, अल्लाह पियाँ मैंने क्या खता की थी कि आज मुझे ये दुख दिन देखने पड़ रहे हैं, अपनी बेटी का दुख या अपने बेटे का दुख। हालांकि आपने जो गलत किया था आपको समझ नहीं आ रही। वो समझ गलत ये किया था कि आपने बेटे को उसको बताया ही नहीं था कि बेटे तू तो मेरा बेटा ही रहेगा, भले कुछ भी हो जाए, लेकिन पुत्र तू जो है ना तैयार हो जा, तुझे मैं तैयार करता हूँ, तुझे बताता हूँ कि अच्छा हस्बैंड कौन होता है, तुमको तूने शादी करनी है और तेरी शादी के बाद ज़िंदगी सही शुरू होगी, और अच्छा हस्बैंड कौन होता है। या बेटा तुझे मैं बताता हूँ कि अच्छी बेटी तो तुम्हें रहेगी, तू मेरी इज़्ज़त का हिफाजत करेगी, तू मेरी इज़्ज़त करेगी, मेरी बात भी माना करेगी, लेकिन तुझे मैं बताता हूँ कि अच्छी बीवी बनते कैसे हैं। तूने आगे जाके शादी करनी है किसी से, जिस बंदे से तूने शादी करनी है उस बंदे को, उस आदमी को तू किस तरह से अच्छी बीवी बन के उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती है। इस अमल से शायद जब मैं बच्चों की तरबियत करूं तो मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे भी अच्छा खामंद और अच्छा बेटी, अच्छा खामंद या अच्छी बीवी बनने के लिए सीरियसली सोचें, और मैं भी फिर उनकी रहनुमाई करूं, तो उससे ये होगा कि माशरे में एक गैप पैदा होगा। मुझे अपनी बात समझ आएगी कि मेरा किरदार कहाँ पे है एज ए बाप, और मेरी बेटी का या मेरे बेटे की शादी के बाद उनका किरदार क्या है अब, और उनको अब कैसे ज़िंदगी गुजारनी है उनको पता होगा। कभी मेरी बहू मेरी बेइज्जती नहीं करेगी या मुझसे बदतमीज़ी नहीं करेगी अगर मैंने अपने बेटे की तरबियत एज ए खामद अच्छा कर दी हो, मतलब उसको मैंने अच्छा खामद बनना बता दिया हो, उसको समझा दिया हो कि बेटे तूने अच्छा खामद कैसे बनना है, तेरे लिए ज़रूरी है, ये तेरे लिए इम्पॉर्टेंट है बेटा, तो तू मेरा तभी बनेगा अच्छा बेटा अगर तू अपनी बीवी की भी इज़्ज़त कर रहा होगा, प्यार कर रहा होगा, उसका ख्याल कर रहा होगा। या अपनी मेरी बेटी तो अच्छी तभी कहलाएगी, तो अच्छी बेटी तो उसी वक्त कहलाएगी जब तू मेरे दामाद के साथ जो मेरा बेटा है वो भी उसको साथ अच्छी बीवी बन के ज़िंदगी गुजारेगी। अच्छी बीवी कैसे बनेगी तू, ये वो रास्ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ आपको मैं जो है वो बाकी जो है वो अच्छी बीवी और अच्छा खामद बनने के लिए बुनियादी तौर पर बनाने के लिए बेसिकली हमें एज ए पेरेंट्स क्या किरदार अदा करना। देखते रहिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हमें सबको सही काम करने की और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।